نئے عہد نامے میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو طالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیوس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ کتاب مقدس بائبل کے اس حصے کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے اتوار بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم خاندانی مسیحی زندگی کے مضمون پر کتاب مقدس بائبل سے اس پورے مہینے میں سیکھیں گے۔ ایک ایسے خاندان کے بارے میں آج ہم کتاب مقدس بائبل سے سیکھنے والے ہیں جن کی پیدائش ایسے خاندان میں ہوئی جو زندہ خدا کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہودی نہیں تھے، اٹلی سے ان کا تعلق، اور اگر ہم اس ماحول کو، اس ملک کو، ان کے عقیدے کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس وقت میں جو اٹلی ہے، جو روم ہے، اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، اور جو بھی کیسر ہوتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، وہ خدا کا درجہ رکھتا تھا، اور لوگ گویا جیسے خدا کو پوجتے ہیں، دیوی اور دیوتاؤں کو پوجتے تھے، اسی طرح سے وہ بادشاہ کو بھی وہی مقام دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں، اور پھر ہونا بھی سرکاری ملازم، اس کے باوجود اس نے زندہ خدا کی پہچان کو حاصل کیا۔ ممکن ہے کہ ان کے ملک میں جو یہودی لوگ رہتے تھے ان کے وسیلہ سے اس نے زندہ خدا کی پہچان کو حاصل کیا۔ ابھی تک یسوع مسیح کی خوشخبری ان تک نہیں پہنچی، مسیح خداوند کی جو نجات بخش کام ہے اس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے نہیں سنا تھا، لیکن جو پرانے عہد نامے کی تعلیم، جو یہودی تعلیم تھی، جو یہودی طور طریقہ تھا، وہ کافی حد تک اس سے واقفیت رکھتا تھا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہی تعلیمات کی بنا پر اس کے اندر چند ایک ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں جو خدا کو بہت پسند آئیں، جن میں سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا پہلی آیت میں کہ پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی تھی، تو یہ 100 یعنی 100 جو سپاہی تھے، فوجی تھے، ان کی ایک پلٹن تھی جس کو اٹالین ریجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا لیڈر تھا، صوبے دار تھا، ان کا ہیڈ تھا، اور یہ دیندار شخص تھا۔ دیندار سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کا جو حکم ہے، جو خدا کا قانون ہے، اس کو فالو کرتا ہے، جو خدا کی راہوں پر چلنے والا شخص ہے۔ اور نہ صرف یہ خود اکیلا، بلکہ اس کے بارے میں دوسری جو بات لکھی ہے کہ اپنے سارے گھرانے سمیت
خدا سے ڈرتا تھا۔ پچھلے اتوار میں نے آپ کو ایک ایسے شخص کی مثال دی جو موسیٰ کا جانشین تھا، یشوع، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش ستائش کریں گے۔ اب یشوع اور اس کا خاندان وہ لوگ ہیں جو زندہ خدا کی پہچان بائی برتھ، پیدائش سے ہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے گویا ایک طرح سے ساری زندگی موسیٰ کے ہاتھوں کے نیچے گزاری ہے، ان کو زندہ خدا کی پہچان ہے۔ اس لیے ایسے خاندان کا جو پیدائشی طور پر ہی یہودی پس منظر سے ہے، جو پیدائشی طور پر ہی اس بات سے واقف ہے کہ ہمیں زندہ خدا ہی کی، یہوہ خدا ہی کی عبادت کرنی ہے، ان کی نسبت ایسے خاندان کو جو روم میں رہتا ہے، جہاں پر عقیدہ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہی خدا ہے، ایسے میں پورا گھرانہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہ ہم جب یشوع کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی بہت بڑا ایک دعویٰ کیا اور گویا خدا کے ساتھ محبت کا اسے بہت بڑا ثبوت دیا کہ میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ خداوند کی پرستش کریں گے۔ لیکن جب ہم کرنیلیس کو دیکھتے ہیں تو اس کا اپنے خاندان کو اپنے ساتھ ملانا ایک بہت بڑی بات تھی کہ وہ خود بھی اس غیر قوم معاشرے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ خود بھی خدا سے ڈرتا تھا، اور صرف اکیلا نہیں بلکہ اس نے اپنے سارے گھرانے کو بھی اس بات کے لیے ایگری کیا ہوا تھا کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے۔ اس نے اپنی پوری فیملی کو اس بات کے بارے میں بتایا کہ یہوہ خدا زندہ خدا ہے جس کا ہمیں خوف ماننا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں بار بار اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے، اور ایک بڑا ایک حکم استثناء کی کتاب میں کہ خداوند تیرا خدا اس کے علاوہ اور تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند کا خوف مانے۔ تو یہ جو خدا کا خوف ماننے کی جو ٹرم تھی، خدا کا ڈر ماننے کی جو اصطلاح تھی، یہ بہت زیادہ یہودی لوگ استعمال کرتے تھے کہ ہمیں خدا کا ڈر ماننا چاہیے، خدا کے خوف میں زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ آپ زبوروں کو پڑھیں، آپ مثال کی کتاب کو پڑھیں، آپ کو بار بار خدا کے خوف کا ذکر ملے گا۔ یہ حکمت کا آغاز ہے، حکمت کا شروع ہے، اور بے شمار خدا کے خوف کے بارے میں باتیں پرانے عہد نامے میں درج ہیں۔ اس لیے نہ صرف کرنیلیس خود بلکہ اس نے اپنے خاندان کو موٹیویٹ کیا، اس نے اپنی بیوی کو موٹیویٹ کیا، اس نے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا، اس نے اپنے بہن بھائیوں کو موٹیویٹ کیا کہ ہمیں خدا کا خوف ماننا ہے۔ اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا کہ اس نے اپنے خاندان کو، اپنے سارے گھرانے کو زندہ خدا یہوہ خدا کی پہچان کروائی۔ پہلی بات وہ دیندار تھا، دوسری بات وہ اپنے گھرانے سمیت، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہی، بلکہ اپنے خاندان سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ پھر تیسری بات لکھا ہے کہ وہ یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا، ہدیے نذرانے یہودیوں کو دیا کرتا تھا۔ گویا وہ اپنے مال کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا تھا کہ خدا نے مجھے ایک اچھی پوسٹ پر جاب دی ہے، خدا نے مجھے وسائل دیے ہیں، خدا نے مجھے روزگار دیا ہے، اور وہ اس آمدن میں سے، اس انکم میں سے یہودیوں کو خیرات دیتا تھا۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی۔ اب جب اس کا دل یہودیوں میں اور یہوہ خدا میں لگا ہے تو اس لیے یہوہ خدا کے لوگوں کو وہ اپنا مال بھی دیتا ہے۔ چوتھی بات اس کے بارے میں یہاں پر لکھی ہے، وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں پر بادشاہ کو خدا مانا جاتا ہے، وہ زندہ خدا کے سامنے دعا کرتا ہے، زندہ خدا کی پہچان رکھتا، اور اپنی مناجات، اپنی شکر گزاریاں، اپنی التجائیں وہ زندہ یہوہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اور جب ہم اس ہی باب کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو جو اس کے ملازم پطرس کے پاس پہنچے، آگے چل کر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، تو انہوں نے بھی کرنیلیس کی تعریف کچھ ان لفظوں میں کی 22ویں آیت میں، کہ انہوں نے کہا کہ کرنیلیس صوبے دار جو راست باز۔ اب راست بازی دو طرح کی ہے، ایک وہ راست بازی ہے جو ہمیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، جو ہمیں باطنی طور پر، اندرونی طور پر ہمیں راست باز ٹھہراتی ہے کہ خدا کے حضور اب ہم پر کوئی گناہ نہیں، ہم خدا کے حضور بے گناہ ٹھہرتے ہیں۔ دوسری جو راست بازی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جو لفظ راست باز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک پلٹن کا صوبے دار ہے، اس لیے وہ انصاف پسند تھا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا، وہ سب کے ساتھ اچھے طور سے ملتا اور زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کا دوسروں کے ساتھ جو ملنا ملانا تھا وہ بھی بہت بہترین تھا، اس کا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر بہت اچھا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ خدا ترس آدمی تھا اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، بڑی اچھی ریپوٹیشن اس کی تھی یہودیوں کی نگاہ میں۔ یہودی لوگ کہتے تھے کہ بہت گڈ آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ گویا یہودی لوگ بھی اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کے جو انڈر کام کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ اور حقیقت میں انسان کیسا ہے یہ اس کے نیچے کام کرنے والے لوگ، میرا خیال ہے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کون شخص کتنا اچھا ہے، کون شخص کتنا برا ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی شخص کوئی بھی کسی بھی پوسٹ پر ہو، اس کا جو اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اچھا ہے، برا ہے، غصے والا ہے، رحم دل ہے، کام آنے والا شخص، وہ سارا اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے متحد جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ ان ساری خوبیوں کے باوجود ابھی تک ایک چیز کی کمی اس میں تھی، وہ یہوہ خدا جو پرانے عہد نامے کا ہے اس کی تو پہچان رکھتا تھا، لیکن ابھی تک وہ خداوند یسوع مسیح کے نجات بخش کام سے واقف نہیں تھا۔ ابھی تک وہ یہی سمجھتا تھا کہ خیرات دینے سے، لوگوں کا بھلا کرنے سے، اچھائی اور بھلائی کے کام کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ بے شک ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت بائبل مقدس یہ دیتی ہے کہ جب فرشتہ اس پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات خدا کے حضور پہنچ گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے دعا مانگتے ہیں، انڈیویجولی یا گھرانے سمیت، اور میرا زیادہ جو زور ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان دنوں سیکھیں، وہ گھرانے سمیت ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں، اور ایک ایسے شخص کی جو یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب وہ دعائیں مانگ رہا ہے، یہوہ خدا کے سامنے پرانے عہد نامے کے مطابق جتنی وہ واقفیت خدا سے رکھتا ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، اور اس کی دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں۔ اگر ابھی تک وہ مسیح سے واقف نہیں ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں پہنچ رہی ہیں، ہم جو یسوع سے واقف ہو چکے ہیں، ہم دعائیں جب مانگیں گے تو وہ کیوں نہ خدا کے حضور پہنچیں گی۔ لیکن ضرور ہے کہ ہم شخصی بھی اور اپنے گھرانے سمیت دعائیں مانگنے والے بنیں، اپنے گھرانے سمیت خدا کے حضور جھکنے والے ہوں۔ اور پھر
دوسری جو بات بتائی گئی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو تو ہدیے جات دیتا ہے، جو تو خیرات دیتا ہے، جو تو دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے، تو جو دوسروں کے کام آتا ہے، وہ بھی خدا کے حضور پہنچ گیا ہے۔ اور یقیناً جب دعائیں خدا کے حضور پہنچی ہیں تو جواب وہاں سے آئے گا، جب خیرات خدا کے حضور پہنچی ہے تو اجر وہاں سے آئے گا۔ سیالکوٹ میں ایک سسٹر ہیں جو ایک مشنری اسکول کو رن کر رہی، اس وقت شاید 90 سے زیادہ ان کی ایج ہو چکی ہے۔ وہ 20 سال کی تھی جب پاکستان میں آئیں، اور انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بڑا کام کیا۔ چند سال پہلے ان کو حکومت پاکستان نے ایوارڈ دینا چاہا کہ ہم آپ کی ساری خدمات کے لیے آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد بلایا۔ جس روز ان کو ایوارڈ ملنا تھا اسلام آباد میں، اس سے ایک دن پہلے وہ چل رہی تھی اور چھوٹے سے پتھر سے ان کو وہ گری، ان کو چوٹ لگی اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، ان کو راڈ ڈالنے پڑے، اور ہوا یہ کہ وہ اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے نہ پہنچ سکی، کیونکہ ایک دن پہلے وہ گری اور یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا، اور پیدل چلتے ہوئے، وہ بھی کہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا۔ اس کے بعد ان کے جو الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہاں پر زمین پر میں ایوارڈ کے لیے نہ کام کروں، اور یہ زمین کے ایوارڈ میرے کسی کام کے نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس کا جو کچھ میں کر رہی ہوں خدا کے حضور، اس کا اجر مجھے آسمان پر ملے گا، کیونکہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اگر سچے دل سے اور گھرانے سمیت ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں، کیونکہ اب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، اور اس نے کہا کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر ہم اپنے گھرانے سمیت جب خدا کے حضور اپنے مالی وسائل کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر بھی خدا کے حضور ہمارے لیے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم خدا کے حضور شکر گزاری کے طور پر دیتے ہیں، اس کا اجر خدا ہمیں زمین پر بھی اور پھر آسمان پر بھی، جیسے ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ چور چراتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، اور نہ ہی زنگ اس کو لگ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاندان جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ان کے رویے بڑے اچھے ہیں۔ خدا پطرس کو ہدایت کرتا ہے ایک رویا کے ذریعہ سے کہ وہ روم میں جائے، اٹلی میں جائے، اور اس خاندان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرے۔ پطرس یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ ایون کہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی غیر قوم ہیں وہ ان کے لیے ایک جانور کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ کتے ہیں۔ اور خدا نے ایک رویا کے ذریعے سے پطرس کو یہ بات سکھائی کہ جن کو میں پاک کہتا ہوں تو ان کو ناپاک کیوں کہتا ہے۔ جب خدا نے کہا چادر سے، اس کو چادر نظر آئی اور اس میں ہر طرح کے جو چوپائے ہیں اور اس میں کیڑے مکوڑے ہیں، اس میں ہوا کے پرندے ہیں، اور جب پطرس کو آواز آئی، شمعون پطرس کو، کہ ان کو تو کیا کر، ذبح کر اور کھا، تو اس نے کہا خداوند میں نے تو ساری زندگی کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ اور خدا نے آواز اس کو بار بار آتی رہی کہ جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو اسے حرام نہ کہہ۔ جب اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ تو بلاوا ہے، یہ تو بلاہٹ ہے، کیونکہ وہ شخص جو اس کو لینے کے لیے آئے تھے پطرس کو، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، تو پھر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے ایگری
ہو گیا۔ اب جب وہ کیسریا میں گیا، وہاں پر کا جو منظر ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھیں۔ اسی رسولوں کے اعمال کے 10ویں باب کی 23ویں آیت سے یہ لکھا ہے، پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی، یعنی جو شخص جو لوگ جو تھے پطرس کو لینے کے لیے آئے تھے ان کو کھانا شانا کھلایا۔ آگے لکھا ہے، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے، پوری ٹیم چل پڑے۔ لکھا ہے وہ دوسرے روز کیسریا میں داخل ہوئے، اور کرنیلیس اپنے کون رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کتنی زیادہ اس کے اندر تڑپ ہے، کتنا زیادہ وہ بے چین ہے پطرس سے ملنے کے لیے۔ رشتہ دار بھی اکٹھے کیے ہیں، جو قریبی اس کے دلی دوست ہیں، کلوز فرینڈز ہیں، ان کو بھی اس نے جمع کیا ہوا ہے، اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے مل کر پطرس کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ آئے اور کب وہ خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ کیا خدا کے کلام کی اتنی تڑپ آج ہمارے اندر ہے کہ ہم بے چین ہوں کہ کب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے؟ یہ بہت بڑی تڑپ تھی جو کرنیلیس کے اندر تھی۔ ایسا بھی ممکن تھا وہ کہتا ٹھیک ہے سپاہی بھیجے ہیں نا، چلو جدوں بھی آ جائیں گے، جدوں بھی موقع ملے گا کلام ہی سننا ہے نا، آج نہیں تو کل سے، پرسوں نہیں، ہفتے بعد سے۔ لیکن اس کے اندر ایک تڑپ ہے، اس کے اندر ایک بے چینی ہے۔ وہ اس بات کے لیے چاہتا ہے کہ جلد سے جلد پطرس مجھ تک پہنچے، اور میں جلد سے جلد جو ہے وہ اس پطرس کے منہ سے جو خدا کی باتیں ہیں وہ میں سنوں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے زبور 42، اگر آپ اس کو نکالنا چاہیں آپ بھی نکالیں۔ زبور نمبر 42 لکھا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں جا پا رہا۔ یہ بنی کورا کا جو زبور ہے، ہم کسی وقت تفصیل سے اس پر سیکھیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے اندر یہ تڑپ ہے ایک پیاسی ہرنی کی طرح جو پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ مجھے زندہ خدا کی پیاس ہے، میرے اندر یہ بے چینی ہے کہ مجھے کب موقع ملے گا کہ میں خدا کے حضور جاؤں۔ اور اسی طرح سے کرنیلیس کے اندر بھی یہ خاص تڑپ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی دوستوں کو جمع کر کے پطرس کی راہ دیکھ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، انتظار میں ہے کہ وہ کب آئیں اور کب ہم خدا کے زندہ خدا کے کلام کو سن سکیں۔ 25ویں آیت دیکھیے گا، رسولوں کے اعمال کی کتاب 10واں باب 25ویں آیت لکھا ہے، جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا احتراماً۔ لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔ ہے نا، یہ کتنا خوبصورت رویہ ہے خدا کے بندے کا، خدا کے خادم کا، کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہی نہیں سمجھ بیٹھا، ہمیشہ اس بات کا اس کو احساس ہے کہ میں انسان ہوں۔
میں ستائش کے لائق نہیں ہوں، میں سجدوں کے لائق نہیں ہوں، صرف اور صرف خدا ہے جو ستائش کے لائق ہے، خدا ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور لکھا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا، یعنی پطرس اور کرنیلیس باتیں کرتے ہوئے اب اندر کی طرف گئے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر۔ اب یہ بہت سارے لوگ کس نے اکٹھے کیے ہیں؟ کرنیلیس نے۔ کیا خواہش ہے اس کی؟ کہ میں خود بھی جس کے آگے میں دعائیں کرتا ہوں، ضرور ہے کہ میں، میرے رشتہ دار، میری فیملی، میرا گھرانہ وہ کیا کریں کہ سارے خدا کا کلام سنیں۔ اس لیے اس نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے ایک دن پہلے سے جمع کر لیا ہو، 2 دن پہلے سے جمع کیا ہو، شاید اسی دن اس نے جمع کیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا۔ اور جب پطرس نے وہاں پر منادی کی، یسوع مسیح کے بارے میں ان کو بتایا، تو ان لوگوں نے روح القدس انعام میں پایا، انہوں نے بپتسمے لیے اور وہ خدا کی کلیسیا میں شامل ہوئے۔ ایفرٹ کرنے والا کون شخص ہے؟ کرنیلیس۔ لیکن کرنیلیس اکیلا نہیں تھا، کرنیلیس کے ساتھ اس کا خاندان تھا۔ خاندان سے بڑھتے بڑھتے اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس بات کے لیے تیار کیا، اپنے دوستوں کو اس نے جمع کیا، اور یوں اس علاقے میں ایک بہت بڑا نجات کا کام ہوا۔ خدا ایسے خاندان آج بھی چاہتا ہے۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ آج بھی ایسے خاندان ہوں جو سربراہ اور خاندان سمیت وہ دیندار ہوں، خدا کا خوف ماننے والے ہوں، دعائیں کرنے والے، خدا کی خدمت میں ہدیہ جات پیش کرنے والے، اور ریپوٹیشن بھی ان کی اچھی ہو، نیک نام ہو، وہ بھلا کرنے والے ہوں، وہ دوسروں کے کام آنے والے ہوں، انصاف پسند ہوں، خدا ترس ہوں۔ اور یقیناً خدا ایسے گھرانوں میں اور زیادہ دلچسپی لیتا اور پھر ان کو استعمال کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کرنیلیس ایک ایسا شخص تھا جس نے جب آنکھ کھولی تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ خدا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں زندہ خدا ہی کے بارے میں بچپن سے سننے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمیں کرنیلیس سے کہیں بڑھ کر ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، ہم ان مسیحی خوبیوں کو جو کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ایماندار ہوتے ہوئے ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر رکھیں، اور گھرانے سمیت دعا کرنے والے، گھرانے سمیت خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، اور گھرانے سمیت خدا کا خوف ہمیشہ ہماری زندگی میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا خاندان خدا کا خوف مانے اور آدھا خاندان نہ مانے، نہیں، خدا چاہتا ہے پوری فیملی کشتی میں آئے، پوری فیملی خدا کے حضور میں آئے، اور پوری فیملی خدا کے حضور سے برکت کو حاصل کرے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، جس میں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، جس میں میاں بیوی اور ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہوں، اپنے گھرانے سمیت خدا کے حضور میں آتے رہیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں اور دعا مانگیں کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کا بھاری فضل بخشے۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔